الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولانا جعفر صاحب، اسلام صاحب، مولانا طاہر مدنی صاحب اور تمام علماء صاحب سے دعوت کہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ علماء اور فارغین مدارس کا یہ پروگرام جو معجزہ چل رہا ہے، تربیتی پروگرام، اس موقع پر دارالقضاء کی ضرورت، اہمیت کا طریقہ کار، اس بارے میں کچھ اظہار خیال کروں. میری ایک تحریر اس موضوع پر ہے، کتاب میں تو بہت ساری تحریر ہے، میں نے مولانا کو دے دی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو پہنچا دیں گے، کہ کافی آپ کو فراہم ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھنے میں وقت لگاؤں اور پھر آپ کہیں گرام بار ہوں. مقالوں کا سننا، تحریر کا سننا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں اس کے مستعملات کی طرف اشارہ کر دوں گا اور باقی انشاءاللہ وہ تحریر آپ کو مل جائے گی. میں نے اس تحریر میں ایک تو نظام قضا اور مسلمان، نظام قضا کتنا بنیادی اور ضروری حصہ ہے دین کا، اس کے بارے میں نے جو اشارے کیے ہیں. اور بات یہ ہے، آپ تو علماء ہیں، زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دین کے جو اہم ترین شعبے ہیں ان میں سے ایک اہم شعبہ قضا ہے. لوگوں کے آپس کے تنازعات میں کتاب و سنت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا، یہ قضا کا شعبہ ہے جو دین کے اہم ترین شعبوں میں. اور علماء اس کو جانتے ہیں کہ جو ہم فقہ پڑھتے ہیں، فقہ اسلامی یا حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی ہم کو اقضیہ کی کتاب الاقضیہ آتی ہے، بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، اور پھر قضا ہی سے متعلق ہے، شہادت ہے، دعویٰ ہے، اصلاح اور صلح ہے. آپ ہدایہ پڑھیں گے تو ہدایہ میں ایک جلد تقریباً اگر آپ دیکھیں تو اس کے اصول و آداب میں قضا کے اصول و آداب پر مشتمل مذہب القاضی کی بحثیں اس میں ہیں کہ قضا ہی سے متعلق ہے کہ بھئی دعویٰ، قاضی کے ہاں دعویٰ لے کے کوئی آتا، دعویٰ کسے کہتے ہیں، دعوے میں کیا بنیادی شرطیں ہونی چاہیے، مدعی مدعا کون ہے، کیا ہے، پھر اسی معاملے میں گواہی پیش ہوگی تو شہادت کے کیا اصول ہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی سب باب کتابوں کے اندر ہے. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق نے یہ جو جملہ فرمایا اپنے ایک مکتوب میں، ان القضاء فریضۃ محکمہ وسنۃ متبعہ، کہ قضا ایک محکم فریضہ ہے، ایسا فریضہ ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. مسلمان چاہے ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو یا ان کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہو، مسلمان کہیں بھی آباد ہوں تو ان کی ایک دینی ضرورت ہے، ان کی سماجی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں نظام قضا ہو. آپس کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے شریعت کی روشنی میں کوئی نظام ہو، قاضی ہو، دارالقضا ہو، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. وہ سنت متبعہ، ایسا طریقہ کار ہے یہ چلا آ رہا ہے انبیاء کرام کے دور سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. اس کے بعد مسلمان جہاں بھی رہے نظام قضا انہوں نے قائم کیا. ہندوستان میں جو مسلمان حاکم نہیں تھے،
تجارت کے لیے آئے تھے، دعوت کے لیے آئے تھے، ساحلی علاقوں میں ان کی آبادیاں ہو گئی تھیں، تو ان لوگوں نے اس وقت کے راجاؤں سے اجازت دے کر کے کہ ہماری دینی ضرورت ہے، ہم میں کسی نہ کسی آدمی کا ایسا ہونا ضروری ہے جو ہمارے مذہبی معاملات میں، اختلافات میں شرعی حل پیش کرے، تو اس کو مانا جائے، اس کو ایک حیثیت دی جائے۔ چنانچہ ان ساحلی آبادیوں میں باقاعدہ راجا اور حاکم کی اجازت سے قضا کا نظام قائم تھا، وہ لوگ فیصلے کرتے تھے، معاملات وہاں آتے تھے۔ اور میں تو یہ دوسرے انداز سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک اور پوری دنیا انصاف کو ترس رہی۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے اقربا کے خلاف۔ مسلمانوں کو جو کام اس ملک میں بہت بنیادی کرنا چاہیے، اس میں سے فریضہ اقامت عدل کا ہے، انصاف قائم کرنا۔ اور انصاف قائم کرنا میں جرأت سے بات کہہ رہا ہوں کہ محض مسلمانوں کے بیچ میں نہیں، ساری انسانی آبادی انصاف کو ترس رہی۔ جو عدالتی سسٹم چل رہا ہے اس ملک میں، اس سے کہاں تک انصاف مل رہا ہے، لوگ کس طرح سے انصاف کو ترس رہے ہیں، ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ کہ کبھی خود ججز، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور بڑے بڑے عہدیدار یہاں کبھی کبھی سچائیوں کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، اس میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا جھول ہیں، اور انصاف حاصل کرنا کتنا مشکل ہے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، اور کتنی غلط بیانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک پورا موضوع ہے جو ہمارے قانون دانوں کو، ہمارے وکلاء کو اس پہ ریسرچ کر کے اسے پیش کرنا چاہیے۔ پھر عملی انداز میں اس کام کو کرنے کی ہماری ذمہ داری، انصاف کو قائم کرنا۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان اپنے اسی نظام عدل کو اپنے سماج ہی میں برپا کر لیں، اور لوگ محسوس کریں کہ بھئی یہ لوگ اپنے مسائل کتنی آسانی سے حل کر لیتے ہیں شریعت کی روشنی میں، معمولی پیسے میں، معمولی وقت میں، اور انصاف ان کو مل جاتا ہے، تو یہ خود دعوت کا بڑا ذریعہ بنے گا، یہ کام دعوت کا بڑا ذریعہ بنے گا۔ اور الحمدللہ دارالقضا کا کام جو چل رہا ہے بہت سے علاقوں میں، ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں کہ غیر مسلم آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ ہمارے معاملے کو آپ حل کر دیجیے، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ انصاف کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں فریق آ رہے ہیں، لکھ کے آپ کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہمارا ہے، اس معاملے کو آپ حل کیجئے، ہم کو آپ پر اعتماد ہے، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی کسی طرح کی اس معاملے کو آپ لے سکیں۔ گجرات میں احمد آباد میں دارالقضا ہے، 8-10 سال ہو رہا ہے اس کو، وہاں ایک کیس ہوا، غیر مسلم کا معاملہ لے کر کے آیا، قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک، ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ہے، لیکن ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کے یہاں انصاف ہوگا، اور چونکہ ہماری جو پارٹی ہے، جو ہمارا مخالف مسلمان ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، آپ حل کیجئے۔ ہم پارٹنرشپ کا معاملہ تھا، کاروبار میں دونوں شریک تھے، اسی میں کچھ معاملات خراب ہوئے، تو میں باقاعدہ معاملے کو لے کر کے دارالقضا میں آیا۔ قاضی صاحب نے رابطہ کیا، میں نے کہا دیکھو ٹھیک آیا ہے وہ، تو دوسری پارٹی کو بلاؤ، مسلمان جو ہے جو مدعا ہے اس کو بلائیے، اگر وہ آ جاتا ہے، وہ بھی تیار ہے اس کے لیے، تو اچھی بات ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان آیا، جب اس کو نوٹس بھیجا گیا کہ آپ کے خلاف فلاں شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ اس کے دعوے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ وہ آئے اور کیس چلا، پھر فیصلہ ہوا، دونوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، تسلیم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دارالقضا کا سسٹم اور انصاف قائم کرنے کا نظام جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور دارالقضا کے ذریعے یہ کام گویا شروع ہوا ہے، چل رہا ہے، اس کو اگر ہم پوری احتیاط کے ساتھ اور پورے جانبداری کے ساتھ اس سسٹم کو ہم چلائیں گے، تو انشاءاللہ یہ خود دعوت کا بڑا ذریعہ بنے گا۔ اس کو دیکھ کر کے لوگ آئیں گے، اس مذہب کو سمجھیں گے کیا مذہب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مولانا طاہر صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ حجاب کا موضوع ظاہر ہے، تو سیاسی مقاصد کے لیے اس کو اچھالا گیا ہے اس وقت، الیکشنی مقصد کے لیے خاص طور سے، لیکن بہرحال شر میں خیر ہوتا ہے اگر اس موقع کا ہم نے صحیح استعمال کیا۔
اور باقی حجاب کے جو فوائد ہیں اور کس طرح عورت کو تحفظ ملتا ہے، کیا فائدے سماج کے لیے ہیں، ان کو ہم لوگوں کے سامنے لا سکیں، یہ بڑا دعوتی عمل ہوگا، بہت بڑا دعوتی عمل ہے۔ یہاں تمام سارے قوانین بن رہے ہیں، لیکن سارے قوانین بننے کے باوجود بھی نہ عورتوں کو ان کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، نہ تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور آئے دن واقعات جو پیش آتے رہتے ہیں، جرائم عورتوں کے خلاف، ان کے حق تلفی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حجاب کے مسئلے کو جو میڈیا نے اچھالا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے اچھالا ہوگا، ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں، صحیح انداز سے ہم اس کے فوائد بیان کر سکیں، تو گویا اسلام کے داخل ہونے کا ایک راستہ ملے گا۔ اسلام کو سمجھنا چاہیں گے کہ اسلام جو چیزیں پیش کر رہا ہے وہ کس حد تک مسلمان سارے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ تو میں نے یہاں ہندوستان میں قضاء شرعی کا نظام، اس پر گفتگو کی ہے کہ مغلیہ زمانے میں مسلمانوں کا جو بھی دور حکومت رہا، اس میں خرابیاں رہی ہوں، سلاطین ظالم بھی رہے ہوں، لیکن قضاء کا نظام الحمدللہ ہر زمانے میں رہا، قاضی مقرر کیے جاتے رہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کا جو نظام قضاء ہے، نظام عدل ہے، اس کی تاریخ بہت روشن ہے۔ دور زوال میں بھی، مغلوں کے زمانے میں بھی، اس کے علاوہ جن سلاطین کو ہم کہتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے، بنو امیہ کے خلفاء ہوں، بنو عباس کے خلفاء ہوں، ان کے خود معاملات دارالقضاء میں آتے تھے قاضی کے پاس، اور بسا اوقات قاضی کے خلیفہ کے مقدمے میں خلیفہ کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تب بھی اس فیصلے کو مانتے تو اس کا نفاذ ہوتا تھا۔ یہ آج دنیا کا جو بھی عدالتی نظام ہے، ایک طبقہ ہے جو عدالت سے ماورا ہے، بلند ہے، اس پر کیس نہیں ہو سکتا ہے، یہ صدر صاحب ہیں، صدر جمہوریہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں عہدے پر ہیں، بہت سی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن پہ آپ کیس نہیں قائم کر سکتے، وہ اس کے ماورا ہیں، اس عہدے پر آ گئے تو ان پر گویا مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلامی جو نظام عدل ہے، اس میں کوئی شخص بھی اس سے بالا تر نہیں، حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین بھی گویا اس سے بلند نہیں ہے کہ اس پر کوئی کیس نہ ہو سکے، اس کے خلاف دعویٰ نہ ہو سکے۔ اور اسلامی تاریخ کے پہلو بہت روشن ہے کہ الحمدللہ جو معاملات آتے تھے سلاطین کے، عمرا کے، بڑے بااثر لوگوں کے، ان کو بھی لوگ سنتے تھے قضات، اور اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور اس مثال کو اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ خود ایک معاملے کو قاضی شرعی کے ہاں لے کے آتے ہیں، قاضی شرعی ان کے مقرر کیے ہوئے قاضی ہیں، اس قاضی کی عدالت میں حضرت علی خود معاملے کو لے کے آتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک زرہ تھی جو کہیں غائب ہو گئی، کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اس کی دی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے کہا بھی یہ زرہ میری زرہ ہے، کہ آپ کیسے لیے ہوئے ہیں، کیسے ملی آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو میری زرہ ہے، میرے قبضے میں میری چیز ہے، اس سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے، چلو قاضی کے ہاں چلتے ہیں۔ ایک عام بات تھی، کوئی اختلاف ہوا، اگر آپس میں حل نہیں ہو رہا ہے تو قاضی کے پاس جاؤ۔ قاضی شرعی کے پاس حضرت علی اس معاملے کو لے کے گئے، وہ مدعی تھے، وہ دعویٰ لے کے گئے تھے کہ میری زرہ ہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، میری زرہ ہے، یہ دعویٰ لے کے آئے ہیں، ثبوت پیش کریں، گواہ پیش کریں۔ حضرت علی نے اپنے بطور گواہ حضرت حسن کو پیش کیا، وہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا۔ حضرت حسن نے گواہی دی کہ ہاں ہمارے ابو کی زرہ ہے، میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں فلاں۔ قاضی شرعی نے کہا کہ نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اسلامی اصول ہے، چاہے حضرت حسن ہی ہو، کتنا ان کا اونچا مقام ہے، ان کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں، کتنی فضیلت کی، لیکن بہرحال بیٹے ہیں حضرت علی کے فیور میں، ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو قاضی کہتا ہے کہ نہیں، یہ گواہی قابل قبول نہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہودی فوراً کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے، بات یہ تھی کہ آپ گزر رہے تھے، آپ کی زرہ گر گئی تھی، میں نے اٹھا لیا تھا، لیکن میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ کلمہ اس نے پڑھا کہ اس دین کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کے سب سے بڑے حکمراں کے خلاف اس کا قاضی فیصلہ کر رہا ہے۔ تو ایسی مثالیں، ایسے واقعات کثرت سے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو دارالقضاء کا قیام، قضاء کا نظام قائم کرنا، جس کو انگریزوں نے آ کر کے
ختم کر دیا تھا نظام قضا کو، اور اس کے بعد قاضی کی منسوخی، قاضی کی تقرری ختم ہو گئی اور مسلمان پریشان تھے. لیکن ہر دور میں مسلمان اس کے لیے فکر مند رہے گی. یہ نظام قضا ایک ایسا دینی کام ہے، بنیادی کام ہے جس کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی. بہت سے مسائل ہمارے درمیان حل نہیں ہو سکتے اگر قضا کا نظام نہ ہو. تو الحمدللہ انگریزوں کے زمانے میں اور ان کے تسلط کے بعد یہاں کے علماء نے، بزرگوں نے اس کے بارے میں کوششیں کی، اور بہار میں تو خاص طور سے مولانا ابو المحسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے وہاں امارت کا نظام قائم کیا، امارت شریعہ کا، اور بلکہ اس سے پہلے دارالقضا کا نظام قائم کیا، پھر امارت کا نظام قائم ہوا. اور وہ کام الحمدللہ وہاں وہ 3 صوبوں میں، بہار اور اڑیسہ، جھارکھنڈ، باقاعدہ شرعی بنیادوں پہ وہ کام دارالقضا کا چل رہا ہے، اور لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں. ان کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہمارا آئے گا تو ہم دارالقضا میں لے جائیں گے. حتیٰ کہ وہاں کی جو عدالتیں بسا اوقات معاملات کو بھیجتی بھی کہ آپ تم یہاں کہاں گئے، تمہارا نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، چلے جاؤ، تو اپنی ہمارے شریعہ میں جاؤ، اپنے دارالقضا میں جاؤ. ماحول جب بنتا ہے تو سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور اب الحمدللہ اور انڈیا مسلم فضلہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جن صوبوں میں امارت کا نظام نہیں ہے وہاں بورڈ خود کوشش کرے گا کہ دارالقضا وہاں قائم ہو. ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایک دارالقضا ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اپنے معاملات خاص طور سے نکاح و طلاق کے وہاں پر لا کے پیش کریں. بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جو دارالقضا اور قاضی کے بغیر حل نہیں ہوتے. مثلا ایک عورت کا شوہر لاپتہ ہو گیا، مفقود الخبر ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. 1 2 سال 3 سال انتظار کر رہی بیچاری وہ. لیکن کب تک انتظار کرے؟ اس کے مسئلے کچھ نہ کچھ حل ہونا چاہیے. تو یہ مسئلہ کسی عالم کے حل کرنے کا نہیں ہے، کسی مفتی کے حل کرنے کا نہیں کہ فتویٰ دے دے گا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے پورا ایک طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے. قاضی ہی اس معاملے کو سنوائی کر کے، تحقیق کر کے، اور اس میں میں عرض کر دوں کہ بھائی بسا اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو فقہی مسالک ہیں ایک دوسرے کے ایسے معاند ہیں کہ گویا 4 گروپ ہیں وہ ہم لڑتے ہیں. یہ سب پروپیگنڈے کی باتیں. یہ فقہی مسالک سب شریعت کا حصہ ہیں. الحمدللہ جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک فقہ کے فقہا علماء دوسری فقہ سے استفادہ کرتے ہیں. 1937 میں ایک قانون پاس ہوا تھا ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کی محنت سے، ہمارے قانون دانوں کی محنت سے، شریعہ اپلیکیشن ایکٹ، شریعہ اپلیکیشن ایکٹ، جس میں طے کرایا گیا، قانون بنا کہ اگر کسی معاملے کے 2 فریق مسلمان ہوں اور معاملہ فلاں چیزوں سے متعلق ہو، 10 چیزیں ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث وغیرہ، وصیت، تو جج پابند ہوگا کہ اس معاملے کا فیصلہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے کرے. یہ 2-3 لائن کا ایک قانون ہے جس کو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کہا جاتا ہے. وہ اس ملک میں مسلم پرسنل لا کی بنیاد ہے. وہ ہم نے یہ غلامی کے زمانے میں اپنی شریعت کے ایک حصے پر عمل آوری کا حق حاصل کیا 1937 کے اس قانون سے. اور 1939 میں ایک قانون پاس ہوا ہمارے علماء کی محنت سے، ہمارے قانون دانوں کی محنت سے، برطانوی پارلیمنٹ ہند میں، ہندوستان کے پارلیمنٹ میں 1939 میں، جس کا موضوع تھا کہ عورتیں کن کن بنیادوں پر اپنے شوہر سے فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی، کون کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکاح ختم کرائیں. تو حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بہت سے علماء سے حضرات نے اجتماعی اجتہاد کر کے، غور و خوض کر کے بہت سے اسباب فقہ مالکی سے لیے. مثلا مفقود الخبر کا مسئلہ ہے، شوہر لاپتہ ہو گیا، تو اس میں صرف فقہ حنفی نہیں، فقہ شافعی میں بھی یہ ہے کہ جب تک کہ اس کی ہم عمر جو ہیں ان کا انتقال نہ ہو جائے، جو لاپتہ ہوا ہے اس عمر کے لوگ جب ختم ہو جائیں گے تب اس کا مال تقسیم ہوگا، اس کو مردہ قرار دے کر تب اس کی عورت کو نکاح کا اختیار ہوگا.
لیکن ظاہر ہے کہ اتنا لمبا انتظار کرنا عورت کے لیے، خاص طور سے اگر نوجوان ہے، مشکل ہے۔ فقہ مالکی میں یہ ہے کہ 4 سال انتظار کرنے کے بعد تحقیق کی جائے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چلے تو نکاح فسخ کرنے کی گنجائش ہے، قاضی نکاح ختم کر دے۔ اور بعض حالات میں اگر اس کے پاس خرچ کبھی نہیں ہے، نوجوان ہے، اس کی عدت و آفرو کا مسئلہ بھی ہے، گناہ میں پڑنے کا مسئلہ ہے، تو اور مدت کم ہو جاتی ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اگر تلاش کیا گیا، تحقیق کی گئی، کہیں اس کو پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ قاضی نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ظاہر ہے دارالقضاء کے بغیر حل نہیں ہوگا، مفتی کوئی ہو، عالم ہو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بس میں نہیں کہ معاملے کو ختم کرے۔ ایسی جو ظلم عورتوں پر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شوہر موجود ہے لیکن حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، نہ شب بیوی کو لاتا ہے اپنے ہاں، نہ اس کو چھوڑتا ہے۔ چل بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم کو نہیں منظور ہے تو طلاق دے دو، خلا کر لو، تب بھی تیار نہیں۔ تو ایسی بھی شکلیں پیش آتی تھی اور قضا کا نظام نہیں تھا، اس سے بہت بڑی دشواری تھی۔ اور ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے حکومت برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ نظام قضا کو قائم کیا جائے، مسلمانوں کے ان معاملات کا حل اس کے بغیر نہیں، پوری تحریک چلی، اس کی پوری تاریخ ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ ادھر کوئی توجہ اس کی نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے خود اپنے طور پر امارت کا نظام قائم کیا، دارالقضاء کا نظام قائم کیا۔ اور یہ بات بھی مطالعے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ 1939 کا وہ قانون جو اس ملک میں پاس ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں، جس میں متعین کچھ بنیادیں ہیں، ذکر کی گئی ہیں، شوہر لاپتہ ہو جائے یا لاپتہ نہیں ہے لیکن حقوق ادا نہیں کرتا ہے، یا اس میں فلاں مرض پایا جائے، فلاں عیب پایا جائے، فلاں شکلوں میں اس کو اگر اس کی عورت چاہے تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے، اور باقاعدہ اس اپنا معاملہ لا کر کے۔ اور وہ جو قانون کا مسودہ پیش ہوا تھا، احمد کاظمی صاحب تھے، ممبر تھے پارلیمنٹ کے، ان کے ذریعے سے وہ مسودہ پیش ہوا۔ اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں مسلمان جج بحال ہو جو ان معاملات کا فیصلہ کرے۔ یہ شق بھی شامل تھی اس قانون میں، لیکن افسوس ہے کہ بعض مسلم ممبران پارلیمنٹ، جس میں جناح صاحب پیش تھے، ان کی مخالفت کی وجہ سے وہ شق ختم کر دی گئی، ورنہ شاید ضرورت نہیں تھی اس پیمانے پر دارالقضاء کے قیام کی محنت کرنے کی۔ خود ہمارے ہر ضلع میں، عدالت میں ایک مسلمان جج ہوتا جن معاملات کا فیصلہ کرتا اسلامی شریعت کے لحاظ سے، لیکن بعض مسلمان ممبران ہی کی مخالفت کی وجہ سے وہ شق حذف ہو گئی، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے، مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ طلاق کا غلط استعمال بس اوقات جو ہو جاتا ہے، جو ہوتا رہا، حالانکہ اتنا تو نہیں ہو رہا تھا جتنا میڈیا نے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، لیکن بیجا استعمال ہو رہا تھا۔ اور بعض دفعہ یہ رویہ مردوں کا ہو جاتا تھا کہ بھائی ہم سڑا کے رکھ دیں گے، اس کو نہ طلاق دیں گے نہ لے جائیں گے سڑے۔ یہ غیر انسانی رویہ بعض دفعہ عناد میں، ضد میں شوہروں کا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے وہ الگ موضوع ہے کہ 3 طلاق کا جو کیس چلا سپریم کورٹ میں، پھر جو فیصلہ آیا، اور اس کے بعد پھر جو قانون بنا دیا حکومت نے، وہ 3 طلاقی کے بارے میں نہیں، ہو تو مطلق طلاق کے بارے میں، امتناع طلاق قانون سمجھیے اس کو آپ، کوئی ایسی کوئی بھی طلاق، 3 طلاق کی شرط نہیں جس سے رشتے نکاح فوری طور پہ ختم ہو جائے، وہ جرم ہے، وہ واقع نہیں ہوگی، واقع بھی نہیں ہوگی، رشتہ نکاح قائم رہے گا، اور ساتھ ساتھ شوہر کو 3 سال تک جیل بھی رہ سکتا ہے، اتنا جرمانہ عائد کیا سکتا ہے۔ بالکل غیر منصفانہ اور غیر عقلی قانون ہے اگر تجزیہ کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس قانون کے آنے سے اور فیصلے کے آنے سے ہے مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھتے تھے مرد کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، ہم جب چاہیں سر قلم کر دیں، اب الٹا ہو گیا ہے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ رشتہ ختم ہو جائے، بیوی بھی چاہ رہی ہے، شوہر بھی چاہ رہی ہیں، لیکن شوہر کیسے طلاق دے وہ چلا جائے گا وہاں۔ اب مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب
کثرت سے دارالقضاؤں سے رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ کلا خود معاملات کو دارالقضاء لے کے آتے ہیں. دونوں میاں بیوی کو لائیں گے اور یہاں لا کے بھائی ہم دونوں چاہتے ہیں معاملہ ختم ہو جائے, نباہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو خلا کی شکل کی جاتی ہے, ہو جاتا ہے. تو شر میں بھی خیر پیدا ہوتا ہے, شر میں خیر پیدا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ قانون تو غلط ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جس انداز سے بنایا گیا, نہ کوئی مطالبہ تھا نہ کوئی تحریک تھی, اب خود ہی جو ہے اتنا ہمدردی پیدا ہوئی مسلم خواتین کے تعلق سے. ایک بالکل غیر مسلم خاتون کا معاملہ تھا جس میں اس کو حل کرنے کے بجائے مسلمان خواتین کا درد ہماری کورٹ کو محسوس ہوا, اور اس نے پھر باقاعدہ ایک کیس قائم کیا اور لوگوں کو تلاش کیا. وہ الگ موضوع ہے, اس پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن بہرحال اس شر سے بھی خیر یہ سامنے آ رہا ہے کہ اب جب معاملات اس طرح کے الجھتے ہیں تو وہ لوگ خود وکلا لے کے آتے ہیں. بعض دفعہ تو کوئی تھانے کے معاملہ پہنچ گیا ہو تو تھانے دار کہتا ہے بھائی قاضی صاحب کے پاس چلے جاؤ اس کو وہاں حل کر لو, جیسا وہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے. تو بہرحال شر سے بھی خیر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. نظام قضاء کا ہونا محض نکاح و طلاق کے مسائل کے لیے نہیں, اور بھی اختلافات جو ہوتے ہیں ہمارے, انہیں اختلافات کو حل کرنے کے لیے یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے, ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں. آپ کو حکم نہ بنائیں, پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, اسے خوشدلی کے ساتھ قبول کریں اور گویا اس کو ماننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں. تو ایمان کا تقاضا ہے. ایمان جب ہے تو اگر اہل ایمان کے درمیان نزاع پیدا ہوتا ہے, ان نزاعی معاملات میں اپنے اوپر حکم شرع کو نافذ کرنا, شریعت کے فیصلے کو حاصل کرنا, یہ ایک ایمانی تقاضا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے اس نظام کو قائم فرمایا. آپ خود قاضی تھے, معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. آپ نے حضرت علی کو, حضرت معاذ بن جبل کو, بہت سے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں قاضی بنا کے بھیجا. بعض دفعہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت دارالقضاء کی, لوگوں میں اصلاحی کام کیجئے, تربیت دیجئے, صحیح اصلاحی کاموں کو انجام دیجئے, تو کوئی ضرورت دارالقضاء کی نہیں ہوگی قاضی کے مقرر کرنے کی. میں کہتا ہوں کہ بھائی کیا آپ کسی بھی زمانے میں کسی بھی ملک میں صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا اس سے بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جتنا اچھا معاشرہ تھا, جو تربیت ان کو ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ویسی تربیت تو ممکن نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے خود اس کام کو انجام دیا, آپ خود قاضی تھے اور قضات کو آپ نے بھیجا, تو کیسے ہمیں بات, کس زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں بات کہ اب ہم کو ضرورت نہیں ہے, اصلاحی کام ہم کر لیں, لوگوں کو ٹھیک کر لیں؟ ارے ٹھیک. معاملات جو پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ بدنیتی سے نہیں پیدا ہوتے کہ اگر معاملہ آیا ہے تو کوئی اس میں سے بدنیت ہوگا, کوئی بددین ہوگا, کسی دوسرے کا حق ہڑپ کرنا چاہے گا. نہیں, بعض دفعہ غلط فہمی ہوتی. دونوں انتہائی ایماندار ہیں, دیندار ہیں, لیکن سمجھتے ہیں, یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہماری ہے, وہ بھی سمجھتا ہے یہ چیز ہماری. اگر وہ معلوم ہو جائے, اس کو یقین کہ ہماری چیز نہیں ہے, تو اس کے قریب نہیں جائے گا, اتنا دیندار ہے وہ. لیکن اس کو ہے کسی بنیاد پر یہ غلط فہمی, کوئی اس طرح کی بات کی چیز میری ہے, دوسرے کو بھی اس طرح کی. کہتے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق, ایک باغ کے بارے میں ان دونوں میں اختلاف. کس کو آپ کہیں گے بدنیت تھی؟ نعوذ باللہ. ابی بن کعب, اقرأکم ابی جو القدر صحابی, حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین, دونوں میں اختلاف. حضرت عمر کے قبضے میں باغ, ابی بن کعب کا دعویٰ کہ یہ باغ ہمارا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس معاملے کو لے کے گئے, لمبا قصہ ہے, بہت سی عدالتی باریکیاں اور حضرت عمر کا جو طریقہ تھا اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اس میں حضرت زید بن ثابت کے پاس معاملہ گیا. حضرت زید بن ثابت نے دونوں کارروائی کی, ظاہر ہے کہ مدعی مدعا علیہ, اس کی تعین سب سے بنیادی کام جو ہوتا ہے کہ
کسی معاملے میں اگر قاضی یہ پہچان جائے، شناخت کر لے اس میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، تو اس کے لیے پھر معاملے کی کارروائی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ لازم نہیں کوئی آدمی پہلے جو آیا ہو مدعی لازم مدعی ہو سکتا ہو جو آدمی پہلے آیا ہے وہ مدعا علیہ ہو، چاہے اگر کاغذ میں مدعی ہے، لیکن جب تنقیح ہوگی معاملے کی تو تنقیح ہونے میں ہو سکتا ہے جو پہلے آیا ہے وہ مدعا علیہ ثابت ہو اور جو بعد میں آیا مدعی ثابت ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ معاملہ ان کے پاس گیا، تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی کس کو آپ کہیں گے، کوئی بدنیت ہے اس میں سے کہ دوسرے کے مال ہڑپ کرنے والا۔ چنانچہ جب حضرت ابی بن کعب نے دعویٰ دے کے گئے ہیں اور دونوں آدمی حاضر ہوئے ہیں، زید بن ثابت نے کہا کہ ابی گواہ پیش کرو، بینہ پیش کرو، البینۃ علی المدعی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں، آپ مدعا علیہ سے قسم لے لیجیے۔ کہتے زید بن ثابت نے کہا کہ وہ بھائی امیر المومنین سے قسم نہ لو۔ حضرت ٹوکتے ہیں، ارے کیا ہر معاملے میں ایسے کرتے ہیں؟ جب مدعا علیہ سے قسم دینے کا مرحلہ ہے کہ ان کے بعد بینہ نہیں ہے، مجھے قسم کھانی ہے، تو آپ انہیں کیا تلقین کر رہے ہیں؟ جس باغ کا پھل میں کھاتا ہوں اس کے بارے میں قسم کھا کے کہنا کہ یہ میرا باغ ہے، اس میں کیا ہے؟ قسم کھائی انہوں نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نظام قضا کا ہونا ایک دینی فریضہ ہے، ایک دینی شعبہ ہے جس کا ہر جگہ ہونا چاہیے، اور نظام قضا نہ ہونے کی بنیاد پر اگر ہمارے لوگ کہیں اور جاتے ہیں تو ہم سب گنہگار ہوں گے۔ دارالقضا کا نظام قائم ہے، اس کے معلوم ہے لوگوں کو، اس کے باوجود بھی کوئی کہیں اور جا رہا ہے تو وہ تنہا وہ گنہگار ہے۔ ہم نے اس نظام کو قائم نہیں کیا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ زیادہ اس کی بات ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اس کام کی طرف توجہ لوگوں کی ہے۔ میں نے اس میں ذکر کیا ہے جو شریعت ایکٹ پاس ہوا تھا، اس کے بعد جو 1939 میں قانون فسخ نکاح مسلمات پاس ہوا، اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور آزادی کے بعد پھر کیا ہوا، موجودہ حالات کا جائزہ ہے۔ اس میں نظام قضا کی ضرورت پر کتاب و سنت سے چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ ہندوستان میں قضاء شرعی کی ضرورت اور اس کے بارے میں کچھ حوالے ہیں۔ دارالقضا قائم کرنے کی کوششیں، اس سلسلے میں نے صوبہ بہار کا ذکر کیا ہے، بہار اڑیسہ کا الحمدللہ کئی صوبوں میں، آسام میں بھی اچھے پیمانے پر دارالقضا کا نظام چل رہا ہے، اور بھی کرناٹکا میں بھی کچھ دارالقضا قائم ہے۔ لیکن بورڈ نے جو کوشش کی ہے، بورڈ کی کوشش سے سب سے بڑی تعداد دارالقضاؤں کی مہاراشٹر میں ہے، تقریباً ہر ضلع میں وہاں دارالقضا قائم ہو چکا ہے۔ خود ممبئی شہر میں 10 دارالقضا مسلم پسندہ بورڈ کی طرف سے قائم، اور باقی یو پی ہے، اور کیا نام ہے آپ کا، گجرات ہے، اور ہریانہ ہے، پنجاب ہے، تو اس میں درج ہے۔ تو 36 سے 37 دارالقضا تو وہاں ہیں، مہاراشٹر میں ہیں، یو پی میں 38 ہو گئے ہیں۔ اچھا، یو پی میں کتنے ہو گئے ہیں؟ 20 دارالقضا ہیں، گجرات میں 3 ہیں، مدھیہ پردیش میں 3 ہیں، راجستھان میں 5 ہیں، ہریانہ میں 3 ہیں، دہلی میں 1 ہے۔ دہلی میں ضرورت ہے کہ دارالقضا کی توسیع کی جائے، کئی جگہوں میں دارالقضا قائم ہو، بڑا شہر ہے، بڑے شہروں میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پونہ میں کئی دارالقضا ہیں، بمبئی میں 10 ہیں۔ تو یہ 82 دارالقضا بورڈ نے خود ڈائریکٹ قائم کیا ہے، اور اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے، اس کا پورا سسٹم ہے۔ میں تبریز صاحب جو آرگنائزر ہیں دارالقضا کمیٹی کے، ان سے کہوں گا کہ وہ جو لٹریچر جو اس کا ہے، کیسے دارالقضا قائم ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کون سے معاملات اس میں آ سکتے ہیں، وہ یہاں لا کے اس کاپیاں دے دیں گے تاکہ اس کو شرکاء کو پہنچا دی جا سکے۔ سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ جو پی رپورٹ ہے، جائزہ ہے، کہ 90-95% معاملات جو آتے ہیں دارالقضا میں فریقین کی آپس کی رضامندی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت خوشائند بات ہے۔ مشکل سے 5% معاملات میں ضرورت پیش آتی ہے کہ قاضی فیصلہ کرے، اور قاضی جو فیصلہ کرتا ہے الحمدللہ وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اور بعض معاملات کی اپیل کہیں کورٹ میں ہوئی تو وہاں بھی بات کیا ہے کہ اب تو
کیرلا ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا، کیرلا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ عورت اگر خلا چاہتی ہے تو اب اسے کچھ ضمن کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. عدالت میں آ کے کہے مجھے خلا چاہیے، ضرورت بھی نہیں ہے، خلا لے لے خود بخود، بس اطلاع کر دے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا اختیار تو آپ کو لے لیا گیا اس قانون سے اور اس فیصلے سے، اور عورت کو گویا خلا کا اختیار دے دیا گیا کہ خود فیصلہ کر لے. وہ ان حالات میں کون مرد ہوگا جو اپنا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں مزید بات کہنا چاہتا ہوں کہ تعلق قضا ہی ہر جگہ ضروری نہیں. آپ معاملات کو حل کرنے کے لیے صلح بہت بنیادی چیز شریعت میں ہے. مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بھائی بہن، ان کے معاملات میں صلح کی کوشش کرنا. تو یہ جو دارالقضا تو شہر میں یا ڈسٹرکٹ میں ایک ہوگا، 2 ہوگا، لیکن یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، میڈیشن وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قانونی چیز ہے. لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے کہ آپ جو کمیٹی بنائیں اس میں ایک ایسا عالم جو مسائل سے واقف ہو، نظر اس کی وہ ضرور ہو، اور کوئی قانون داں بھی اس میں ہو. اور لوگوں کو آپ رکھیے، لیکن یہ 2 اس میں بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ صلح لوگ ایسی کرا دیتے ہیں جس کی گنجائش نہیں. بھائی شوہر نے کئی بار طلاق دے دیا ہے، ایک بار نہیں 10 بار، معاملہ یہ آتا ہے. پھر وہ پنچایت ہے، کمیٹی ہو، بیٹھ یہاں پہ ٹھیک ہے، ہاں دونوں مل کے رہو. بھائی معاملہ صلح کا ہی نہیں. جب یہ ثابت ہوا کہ 10 بار طلاق دے چکا ہے، وہ مان رہا ہے کہ ہم نے ایسا کہا ہے، تو اب معاملہ ظاہر ہے کہ اس کا صلح کا نہیں ہے. تو اس لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے کہ جو چیک کرے کہ یہ صلح جو ہو رہی ہے درست ہے کہ نہیں. حدیث شریف میں ہے اصلح جائز المسلمین الا صلحا احل حراما وحرم حلالا. مسلمانوں کے بیچ میں صلح جائز ہے، مگر ایسی صلح جو کسی حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی کمیٹیاں ہر مسجد کی سطح پر ہو، محلے کی سطح پر ہو، جو معاملات کو شروع ہی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مسائل معلوم ہی نہیں سرے سے. نکاح کی تقریب ہو گئی ماشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے، اور کتنا خرچ کر ڈالا، 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، لیکن لڑکی کو نہیں معلوم ہے کہ نکاح کیا ہے. لڑکی کو نہیں معلوم نکاح کیا ہے، نکاح کے کیا مقاصد ہیں، اور نکاح کے بعد کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں شوہر و بیوی پر، کیسے آپس میں رہیں. وہ کچھ ٹریننگ تو کرائیے. عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، کئی بار کیمپ میں شریک ہوتے ہیں بھی حج کیسے کیا جائے. اتنا بڑا حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں آپ زندگی بھر کا، نکاح تو زندگی بھر کے لیے ہے، لیکن اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فریضہ ہے بیوی کا، شوہر کا، اور کس انداز سے زندگی گزرے گی. کوئی کیمپ تو کم سے کم ایسا ہو، ایک دن کا ہو، 2 روز کا ہو، جس میں ازدواجی جو معاملات ہیں ان کو آپ نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو سمجھائیں. ایسے کیمپ بھی آپ کو قائم کرنے چاہیے. یہ بہت بنیادی چیز ہے.